الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران کہ یہ 13ویں رکوع ہے اور چوتھے پارے کی چوتھی رکوع ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے غزوہ بدر کا مختصر سا تاریخی واقعہ بیان کیا، اور اسی میں قرآن میں اسی کے طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا کہ اے محبوب، یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، درا حال ہے کہ آپ مومنوں کے جنگ کے لیے مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ آج کے درس میں ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں اللہ چاہے تو ان کافروں کو توبہ کی توفیق دے اور ان کی توبہ قبول فرمائے، او یعذبہم فإنہم ظالمون، یا ان کو عذاب دے کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت، یہ دو مختصر آیتیں ہیں، آیت نمبر 128 اور 129، لیکن اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے کہ بعض لوگ اس سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تم نبی کی شان بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں سے آپ کے پاس کچھ اختیار بھی نہیں ہے، یا اس کے اوپر ان کے اوپر اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا انہیں عذاب دے، یہ تو ظالم ہے۔ تو یہاں علماء کرام اہل سنت و جماعت نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی کہ ہر بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ان کے لیے مطالعہ کریں، صرف لغت کے حد تک آپ محدود نہ رکھیں کہ لغوی معنی تک، تو ہر جگہ معنی صحیح بھی نہیں ہوتا، اس کا پس منظر دیکھیں۔ اس کے پس منظر میں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ کتنے واقعات اس کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں اور ہمیں سمجھانا مقصود ہے۔ تو امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفہ 606، وہ تفسیر کبیر میں یہاں تحریر فرماتا ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص کی ضرب سے عقائد و جان کا سر مبارک زخمی ہو گیا جنگ احد میں۔ یہ دونوں واقعات جو گزشتہ درس ہے، اس میں جنگ احد کا بھی ذکر اور جنگ بدر کا بھی ہے۔ اور سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کا نچلا دانت شہید ہو گیا۔ آپ اپنے چہرے انور سے خون صاف کر رہے تھے اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کے چہرے انور سے خون دھو رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرہ خون آلود کر دیا۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر کرنا چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حدیث کا بیان صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ آپ کے پاس ان کے لیے آپ ان کے لیے دعا ضرر نہ کریں، آپ صبر کریں، تحمل کریں، اب تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن تعلیم جو ہے وہ سمجھانا دنیا والوں کے لیے ہو، ورنہ حضور علیہ السلام تو یقیناً
طائف کے میدان میں کس قدر سخت وقت تھا کہ فرشتے بھی آئے، کہتا اب اجازت دے دیں، اب ان چھوٹے بڑوں کو ہم اعلام کر دیں، لیکن حضور نے کیا کہا کہ میں دعا کر تم تو آمین کہو، اللہ ان نادانوں کو برباد نہ کرے، میں دنیا میں کسی کو دعائے ضرر نہیں دوں گا۔ دوسرا واقعہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے کچھ لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی اور فرمایا اے اللہ ابو سفیان پر لعنت فرما، اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان لوگوں نے مسلمان ہو کر اعمال صالحہ کیے کہ اللہ چاہے تو عذاب دے اور یا یتوب علیہم، یا توفیق دے اللہ وہ توبہ کرے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ مسلح جانتے ہو نا، ان کے اعضاء کو ناک کان وغیرہ شہید ہونے کے بعد جنگ احد میں کاٹ دیے اور ان کے لاش کے اعضاء کاٹ دیے گئے، تو آپ نے فرمایا 30 کافروں کو مسلح کروں گا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قفال نے کہا کہ جنگ احد میں یہ تمام واقعات پیش آئے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہے۔ تو یہ وہم ہوا ہے بعض مفسرین کو کہ پیارے آقا دو جان نے 30 کا ذکر کیا ہے، حالانکہ کہ صحیح حدیث میں ایسے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں 30 کافروں کا مطلع کروں گا، تفسیر کبیر کے حوالے سے تو یہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے فرمایا تھا میں بھی ان کو مطلع کروں گا، صرف یہ لفظ موجود تھا۔ کتاب المغازی للواقدی جلد نمبر 1 صفحہ 320 میں یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو یہ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 126 اینڈ میں بالکل 2 آیتیں اس کے بعد ہیں کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ، اگر تم انہیں سزا دینے چاہتے ہو تو اتنی سزا دو جو تمہیں سزا دی ہوئی ہے، اتنا شریعت نے اتنی اجازت دی ہے۔ تو مفسرین کرام نے چونکہ دور مسلسل تحقیق کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، ایک بات کوئی کہتا ہے تو اس پر اعتماد نہیں بلکہ اس کا حوالہ تلاش کرتے ہیں کہ فخر الدین رازی بہت بڑے ولی، بہت بڑے کامل عالم تھے، لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو شان انبیاء ہے، معصوم تو وہ ہے نا۔ تو اس لیے جب اس کتاب میں دیکھا گیا کتاب المغازی للواقدی میں، تو یہ روایت مل گئی جس میں کہ میں ان کو مسلح کروں گا، اور آپ کا یہ ارشاد قرآن مجید کے مطابق ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ سورہ شورا میں جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40۔ تو ان کا تعلق جو ہے وہ جنگ احد کے اسباب میں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اس کے شان نزول میں ہے کہ وہ جو چند افراد لے گئے تھے، یہ آگے واقعہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے، اب سماعت فرما لیجیے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا دو جہان نے ایسے کام کا ارادہ کیا تھا یا ایسے کام کرتے رہے جن سے آپ کو منع کیا گیا کہ حضور دعائے ضرر کر رہے تھے، اللہ نے نہیں کرو۔ اب اگر یہ کام اچھے تھے تو آپ کو ان سے کیوں منع کیا گیا، کیوں روکا گیا؟ اور اگر یہ کام قبیح ناجائز تھے
تو آپ کے معصوم ہونے کے خلاف ہے. معصوم تو ایسے کام نہیں کرتا. انبیاء تمام کے تمام معصوم ہیں. تو یہاں کیوں روکا گیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم ان کے لیے دعائے ضرر نہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے آقا دو جہان نے جو کفار پر لعنت کی یا دعائے ضرر کی، یہ ترک اولا اور ترک افضل کے باب میں سے ہے. ان کی نظیر قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی کہ تم کو اذیت پہنچائی گئی، اور اگر صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اگر تم بدلہ لینے کے بجائے صبر کرو تو وہ افضل اولا ہے. اسی طرح عقائد و جان کا کفار پر لعنت کرنا اور ان کے خلاف دعائے ضرر کرنا جائز تھا، لیکن اس کو ترک کرنا زیادہ افضل اولا تھا. سو عقائد و جان نے آپ کو افضل اور اولا کے ترک کرنے سے منع فرمایا، اور ترک افضل اور ترک اولا یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے. عصمت کے خلاف گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ ہے، اور آپ نے کبھی بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، نہ سہون، نہ عمدن، نہ صورتن، نہ حقیقتن. پیارے عقائد و جان کا بعض کفار پر لعنت کرنا اور دعائے ضرر کرنا، اس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے عقائد و جان جب صبح کو نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد دعا کرتے اے اللہ فلاں اور فلاں اور فلاں کو لعنت کر. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء. نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام کے خلاف دعائے ضرر کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ عقائد و جان 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے. آپ حرال اور ذکوان کے خلاف دعائے ضرر کرتے رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے عقائد و جان صبح کی نماز میں قرات سے فارغ ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ ولید بن ولید اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ اور ضعفاء مؤمنین کو نجات دے. اے اللہ مضر کو شدت کے ساتھ پامال کر دے، اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح قحط سالی فرما. اے اللہ لحیان، رعل اور ذکوان پر اور عصیب پر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی ہے ان پر لعنت فرما. تو یہ حدیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے. ایک اور اعتراض ہے کہ عقائد و جان تو رحمت اللہ عالمین ہے، تو بعض کفار کے لیے آپ نے دعائے ضرر کرنا اور ان کے پر لعنت کرنا یہ تو رحمت کے مناسب نہیں ہے. ایک اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بطور نقص اجمال یہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کفار کو عذاب دینا جب ان کے رحمان اور رحیم ہونے کی منافی نہیں ہے، تو آپ کا ان کے لیے دعائے ضرر کرنا آپ کے رحمت للعالمین کے بھی منافی نہیں ہے. کیوں کہ یہ ضروری ہوتا ہے بعض اوقات. سمجھ آئی؟ اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ پیارے عقائد و جان رحمت اللہ علیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ہدایت اور اسلام لانے کی دعوت تمام جہانوں کے لیے ہے. آپ کسی خاص علاقہ یا کسی خاص قوم زمانے کے لیے رسول نہیں تھے، نہ ہیں، بلکہ آپ کی بعثت قیامت تک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے، اور آپ کے الہی ہوئے دین پر عمل کر کے تمام مخلوق دنیا میں عدل و امن کے ساتھ رہے گی، اور آخرت میں اس پر جنت کی تمام نعمتوں کا دروازہ کھل جائے گا. اور جس طرح دعوت اسلام کو رد کرنے والے کافروں سے قتال کرنا، مرتدین کو قتل کرنا، زانیوں کو رجم کرنا اور ان کو کوڑے لگانا، چوروں کے ہاتھ کاٹنا اور ڈاکوں کو قتل کرنا، ان کو پھانسی دینا اور دیگر مجرموں کو سزائے دینا آپ کے رحمت کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح بعض کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا بھی رحمت للعالمین ہونے کے مخالف نہیں ہے.
تو دوسری بات یہ ہے کہ پیارے آقا دو جان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21. تو یہ تو ایک نمونہ دنیا کو تمام احکام دینے تھے نا، کہ بعض اوقات یہ بھی کرنا ہے، بعض اوقات یہ بھی کرنا ہے. جیسا میں اب اکثر کہتا ہوں کہ جسمانی علاج کے لیے بہت کچھ ہم کرتے ہیں، تو اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہے. یہاں لیس لک من الامر شیء، بڑے مفسرون نے اس میں گفتگو کی ہے، لیکن صحیح تر جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے کہ عقائد و جہان علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو قانون دینا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام، کیونکہ یہ تمام کے تمام وہی تھی، وہی جلی قرآن کی صورت میں ہو یا وہی خفی، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یوں سزا دے، یوں سزا دے. ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ بالکل ایسے نہ بنے کہ مجرم کو سزا تک نہ دے سکے. اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان تو نہیں ہے نا، لیکن کتنے سخت سخت عذابات. مسلمان بھی اگر پٹڑی سے اترے تو پر کتنے مشکلات. ایک دوسرا واقعہ یہاں پہ کہ وہ نجد والے ہے، بولا ہمیں وہاں کی تبلیغ کے لیے افراد چاہیے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ان سے خوفزدہ تھے کہ نجد والے کہیں صحابہ کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن بہرحال پھر بھی عقائد و جہان نے وہ بھیجے اور انہوں نے سب کے سب کو شہید کر دیا. پھر عقائد و جہان نے 1 مہینے تک ان کے لیے یہ دعائیں ضرر کی. تو اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اب ان کے لیے یہ دعا نہ کریں. لیکن ایک طریقہ ہو گیا کہ اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی ظالم ہو تو ان کے لیے ہم دعائیں ضرر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے قحط سالی، یا اللہ ان باطل قوموں، ان بت پرستوں، ان کافروں کے درمیان ایسے فسادات آپس میں جنگا برپا کر کہ مسلمان امن سے رہے. لیکن ہمارے بھی کچھ قصور تو ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قدر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے ایک وقت آئے گے تم پر ٹوٹ پڑیں گے لوگ. تو اللہ کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے؟ نہیں، بولا بہت زیادہ ہوں گے. لیکن تم جیسے سیلاب آتے اس میں کچرے ہوتے، تمہیں کچروں کے مانند ہوگے اور تمہارے دل میں وہن پیدا ہوگا. بولے مل وہن یا رسول اللہ؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا سے بڑی محبت کرو گے، بہت سے خوفزدہ ہو جاؤ گے، پھر یہ تمہیں اچک لیں گے. اب ہر طرف سے دیکھیں غیروں کو اتنا ذرہ خطرہ نہیں ہے. امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے ان کو کہ کہیں مسلمان ہمیں نقصان ہو. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے نا دنیا نہ تنگ کر دیں. لیکن ہم خوفزدہ ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان وہ تو وہی خدا ہے نا، کہ حضور نے جو فرمایا وہی تو رہے، وہ تو ہو کے رہے گا. کہ ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم نے دنیا کے لیے ایک دوسروں کو مارا، ہم نے محلوں میں، خاندانوں میں، علماء نے بھی کافی اس طرف توجہ نہیں دی کہ بھئی ایک اختلاف ہے اس کو اختلاف کے حد تک تو رکھو. نہیں، یہ سوشل میڈیا پر ایس قسم کے خرافات آتے ہیں کہ اس کے اوپر لوگوں نے پھر عوام لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ڈرامے قسم کے بنائے. مولوی مفتی بیان کر رہے ہیں، میں سن کے میں نے بولا پتہ نہیں اس مولوی نے پڑھا کیا ہے، اس کو اسلام کے بارے میں کوئی درد نہیں ہے، رسول اللہ کی امت کے بارے میں کچھ نہیں. ایسے کھلم یعنی اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا مطالعہ نہیں ہے. استاذ نے چند کلمات سکھائے، بس یہ اسلام ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی تو دین ہے، باقی تو کچھ ہے نہیں. اب وہ غریب کیا کرے کہ کلو اناء یندو بما فیہ. اس کے استاد نے اس کو یہی سکھایا تھا. کم عمر کے لڑکے وہ آ رہے ہیں، مفتی تو بن گئے بہت جلدی، لیکن اب اس کو سوشل میڈیا پر بولنے کا کیا نقصان ہے کہ دنیا میں اسلام انتہائی بدنام، رسول اللہ کی شریعت ایسی بدنام
کہ لوگ انگشت بدانداز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں بھی مسلمان آباد میں آس پاس میں متحد رکھے۔ یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے۔ صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔